لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في موازين آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير الله وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور کبریائی لائق اور زیبا ہے اس اللہ رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام کے بیش بہا نذرانے اس ذات مقدسہ مطہرہ پر جو ہم سب کے بیچ رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائی اور بزرگوں، آپ سب یہ جانتے ہیں کہ یہ ماہ شعبان کا آخری جمعہ ہے، اور اس کے بعد جو ہمارے اوپر مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے وہ اتنا بابرکت ہے اور اتنا عظیم مہینہ ہے کہ جیسے انسانوں میں ایک دوسرے کو فوقیت حاصل ہوتی ہے کہ اس میں جیسے ایک عام مسلمان ہوتے ہیں، عام انسان ہوتے ہیں، ان میں مسلمان سب سے افضل ہے دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں، اسی طریقے سے مسلمانوں میں صحابہ کرام افضل ہیں، اسی طریقے سے نبیوں میں اولو العزم و پیغمبر جن کا قرآن حکیم کے اندر ذکر ہے وہ پیغمبر سب سے افضل ہے، اسی طریقے سے اولو العزم پیغمبروں میں رسولوں میں سب سے افضل کائنات میں ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی طریقے سے دنوں میں جمعہ کا دن سب سے زیادہ فوقیت رکھتا ہے، جمعہ کا دن سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، اور اسی طریقے سے راتوں میں شب قدر کی رات سب سے فوقیت رکھتی ہے، اسی طریقے سے مہینوں میں رمضان المبارک کا مہینہ سب سے زیادہ فوقیت اور اہمیت رکھتا ہے اور سب سے زیادہ بڑائی اور فضیلت رکھتا ہے۔ اس تعلق سے پچھلے خطبے میں آپ سب یہ جانتے ہیں کہ قرآن حکیم کی آیت نمبر 183 سے لے کر اور 185 تک کے میں نے کچھ باتیں اس تعلق سے آپ حضرات کے سامنے رکھی تھیں۔ آج کے خطبے میں انشاءاللہ ان اور آگے آیتوں کا تبصرہ آپ حضرات کے سامنے آئے گا، چونکہ اگر قرآن حکیم کی آیتیں یا عربی زبان میں کچھ باتیں کہہ کے بات ختم کر دی جائے تو یہ خطبہ نہیں رہ جاتا۔ خطبہ وہی ہے کہ جسے خطاب کیا جاتا ہے وہ لوگ سمجھ بھی رہے ہوں کہ کیا کہا جا رہا ہے، اس لیے اس کا ٹرانسلیٹ کیا جا رہا ہے تاکہ آپ حضرات کے سامنے وہ باتیں آ جائے۔ چنانچہ پچھلے خطبے میں جہاں سے میں نے شروع کیا تھا اس کو ایک مرتبہ دہرا دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں اور اس لیے کہ جیسے تم سے پہلی امتوں پر پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے ٹھیک اسی طریقے سے تم پر فرض کیے گئے ہیں، اور اس روزوں کے ذریعے چاہا یہ جا رہا ہے کہ لعلکم تتقون، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ ظاہر ہے کہ روزے کی حالت میں جس قدر تقویٰ اور جس قدر ڈر انسان کے اندر آتا ہے کسی اور عبادت میں آدمی کے اندر اتنا اللہ کا خوف اللہ کا ڈر نہیں آتا ہے، اسی لیے اس کو تقوی کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ تتقون کا مطلب یہ ہے کہ روزے کی جو کیفیت انسان پر طاری ہوتی ہے کہ ایک آدمی کو گرمیوں کے روزے ہوں اور اسے کسی کمرے کے اندر بند کر دیا جائے اور اس کے اندر فریج بھی رکھی ہو، کھانے پینے کی بہت ساری اس کے پسندیدہ چیزیں موجود ہوں اور کوئی نہ دیکھ رہا ہو، کمرہ بند کر لے، لیکن کوئی مومن کھا پی نہیں سکتا، حالانکہ پیاس اتنی زیادہ ہے کہ ہونٹ سوکھ رہے ہیں، کھا نہیں سکتا اس لیے کہ ابھی وقت نہیں ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے کھانے کا، نہیں کھا سکتا۔ یہ تقویٰ ہے
اس روزے کے ذریعے یہی چاہا جا رہا، اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ انسان کی پوری زندگی کے اندر یہ چیز آ جائے کہ چاہے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ کا ڈر اور خوف ہمارے اندر پیدا ہو جائے. یہ لعلکم تتقون. اور فرمایا ایام معدودات، گنتی کے چند دنوں کے روزے ہیں، اسی لیے رمضان کا مہینہ بہت جلدی جلدی گزر جاتا ہے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. میں نے پچھلے خطبے میں اس کو تفصیل سے بیان کیا تھا کہ اللہ نے ان روزوں میں چھوٹ کن کو دے رکھی ہے، کن کے لیے اللہ رب العالمین نے معافی دے رکھی ہے. وہ اس میں قرآن حکیم کی آیت کے اندر دو لوگوں کا اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. آیت نمبر 84 ہے، 184 سورہ بقرہ کی. فرمایا کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، تم میں جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو روزہ ترک کر دے، روزہ نہ رکھے. بعد میں فعدۃ من ایام اخر، اس کی گنتی پوری کر لے. جتنے روزے چھوٹے ہوں بیماری کی وجہ سے اور یا سفر کی وجہ سے، ان روزوں کی گنتی بعد میں پوری کر لے. لیکن میں نے پچھلے خطبے میں آپ سن رہے ہوں گے کہ میں نے تفصیل سے اس کو بیان کیا تھا کہ اگر کسی کی بیماری دائمی ہے، کانٹینیو بیماری ہے، جیسے سانس کا مرض ہے یا شوگر کا مرض ہے، یہ ختم نہیں ہوتے، نہ رمضان میں ختم ہوگا نہ رمضان کے بعد. اور اسی طریقے سے کسی کا ایسی زندگی ہے کہ جو مستقل سفر ہے، کہ سفر رمضان کے بعد بھی نہیں ختم، تو روزوں کی گنتی کیسے پوری کرے گی؟ وہ مسافر گنتی پوری کر سکتا ہے جسے رمضان المبارک میں 2-4 دن کا سفر آ جائے، 3-4 روزے چھوٹ جائیں، وہ تو اپنی گنتی پوری کر سکتا ہے. لیکن پورے رمضان بھر سفر کرتا رہا آدمی، اللہ نہ کرے کسی کی ایسی روزی ہو، یہ روزی بہتر نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ایسی روزی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ عطا کریں کہ دن بھر آدمی کام کرے، شام کو اپنے گھر آ جائے. سب سے پسندیدہ جو زندگی اللہ کے نزدیک ہے وہ یہی. تو کسی کے ایسی روزی ہے کہ روز مرہ کا سفر ہے، اب وہ رمضان کے بعد بھی سفر ہے، تو اب وہ گنتی کیسے پوری کرے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، پھر اس کے لیے ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کا کھانا کھلانا. ایک روزے کے بدلے ایک خوراک ایک مسکین کا کھانا، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. اور اسی طریقے سے فرمایا کہ اگر فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، اگر ایک مسکین سے زیادہ تم کھلانا چاہو تو تمہارے لیے اجازت ہے، بہتر ہے، اللہ کو پسندیدہ ہے. فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. اگر روزہ سب سے پسندیدہ عمل اس مہینے میں ہے اللہ کے نزدیک، اگر تم اس بات کا علم رکھتے ہو. اس آیت کریمہ کے اندر مسافر اور بیمار کا ذکر ہے. بخاری مسلم کی حدیث میں موجود ہے، ابن ماجہ شریف کے اندر، ابو داؤد شریف کے اندر، تقریباً یہ روایتیں ساری کتب حدیث کے اندر موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاملہ عورت روزہ نہ رکھے، اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزہ ترک کر سکتی ہے، بعد میں اس کی گنتی پوری کر لے. دودھ پلانے والی عورت بھی روزہ نہ رکھے. اور جو ہر مہینے کا جو حیض ہوتا ہے، ناپاکی ہوتی ہے، اس میں تو آپ سب پہلے سے جانتے ہیں کہ اس میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا، بعد میں اس کی گنتی پوری کرے. بچہ پیدا ہونے پر جب تک عورت ناپاک رہتی ہے اس وقت تک اس پر روزہ نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ اس کو میں نے پچھلے خطبے میں بیان کیا تھا ایک حدیث کی روشنی میں کہ اگر عورت 2 سال دودھ پہ، حولین کاملین، 2 سال دودھ پلانا سورہ بقرہ کے اندر، اور 9 مہینے حمل کے، ان میں عورت روزہ نہ رکھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے. لیکن اگر یہ 3 رمضان اکٹھا ہو جائیں تو پھر گنتی نہیں پوری کر سکتی. اس کے لیے آخری راستہ یہی ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کا کھانا کھلانا. تو یہ معاف کسی کے لیے نہیں ہے، کوئی نہ کوئی آپشن ہے. جتنے آپشن ہیں، جتنی چھوٹ تھی قرآن حکیم کے اندر، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. معاف کسی کے لیے نہیں ہے، کوئی نہ کوئی طریقہ ہے اس پر عمل کرنے کے لیے. جو طریقے تھے وہ میں نے بیان کر دیا. اور اس ماہ مبارک کی جو سب سے بڑی فضیلت ہے وہ یہ اللہ کی کتاب ہے. اس کی وجہ سے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اپنے سب سے چہیتے صاحب شریعت رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی کتاب قرآن حکیم اترا ہے، جو دستور حیات ہے، جس کے اندر نور ہے، جس کے اندر ہدایات ہے، جس کے اندر فیصلے ہیں. اور یہاں تک کہ آخری ایام میں اللہ کے حبیب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو پکڑنے کا حکم دیا. جو صحیح مسلم کی روایت ہے، غدیر خم پر جب حج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، خم نامی ایک گاؤں ہے، وہاں پر پڑاؤ کیا، اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اونٹ پر پالان رکھو، مجھے خطبہ دینا ہے.
اونٹ پر. اور خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے. خطبہ ہوتا ہے بات کرنا، جس کو خطاب کیا جاتا ہے وہ لوگ سمجھ رہے ہوں. یہ عربی میں چل رہے پڑھ کر ختم کر دینا اسے خطبہ نہیں کہا جاتا. خطبہ وہی ہے کہ جسے خطاب کیا جاتا ہو، جسے ہندی میں کہتے ہیں سمبودھت کرنا. اب سمبودھت کیا جا رہا ہے، آدمی سمجھ نہیں رہا تو اسے کیا ہے؟ خطبہ اسی کو کہا جاتا ہے کہ جہاں جس زبان کے جاننے والے ہوں اس زبان میں لوگوں کے سامنے قرآن و سنت کی باتیں رکھی جائیں تاکہ آدمی سمجھ لے. الگ سے خطبے سے پہلے جو تقریر کی جاتی ہے یہ بدعت ہے. یہ طریقہ اسلام میں نیا رائج کیا گیا، یہ طریقہ نہیں ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ جہاں جس زبان کے جاننے والے ہوں اس زبان میں جمعے کا خطبہ اور عیدین کا خطبہ دیا جائے. تو فرمایا کہ خطبہ دینا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے پلان پر بیٹھے اور کہا کہ اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا فرشتہ، اللہ کا قاصد، موت کا فرشتہ میرے پاس آ جائے اور میں اس کی دعوت پر لبیک کہہ دوں. میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو پکڑے رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. ان میں سے ایک بھاری چیز اللہ کی کتاب ہے، قرآن حکیم، اور دوسرے میرے اہل بیت ہے، یعنی نبی کے گھر والے. ان کو پکڑے رہنا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آگاہ کر رہے تھے؟ وحی کے ذریعے اللہ نے اپنے نبی کو بتایا تھا کہ آنے والے وہ دن آئیں گے کہ نبی کے گھر والوں کو ذبح کر دیا جائے گا. نہر فرات کے کنارے نبی کے آل محمد، آل رسول کو ذبح کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے آگاہ کر رہے تھے کہ میں تمہارے بیچ میں 2 بھاری چیزیں چھوڑی ہیں. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. فرمایا کہ اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت، ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور دوسری روایت المستدرک الحاکم کے اندر، کتاب العلم کے اندر، یہ صحیح سند کے ساتھ میں روایت موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو ہے زندگی کے آخری ایام میں فرماتے کہ انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں نے تمہارے بیچ میں 2 چیزیں چھوڑی ہیں، ان کو پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. وہ اللہ کی کتاب ہے اور میری سنت ہے. عمل اللہ کی کتاب کے مطابق ہونا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے. وہی عمل اللہ کے دربار میں قابل قبول ہے. تو یہ وہ کتاب اس مہینے میں اتری، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے. دنیا کا کوئی بھی انسان اگر صحیح راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے، جنت والا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے، تو اسے قیامت تک کے لیے بس اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہی کے ذریعے. اس دور میں ہدایت ملی تھی جو لوگ اونٹ کو پانی پلانے کے چکر میں قتل عام ہو جایا کرتے تھے، اس قوم پر اسی کتاب کی وجہ سے ہدایت ملی، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. تو آج کے دور میں جو بگاڑ ہے، اسی کتاب کے ذریعے ہدایت لوگوں کو ملے. ھدی للناس، ھدی للمسلمین بھی نہیں کہا گیا کہ یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت، بلکہ پوری انسانیت کے لیے اللہ کی کتاب ہدایت ہے. اس ماہ مبارک کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ قرآن حکیم اس رمضان المبارک میں اترا ہے. اسی لیے قرآن کا سب سے گہرا رشتہ ماہ رمضان سے ہے. سب سے زیادہ قرآن پڑھنا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے، لیکن سب سے زیادہ بغیر سمجھے ہوئے پڑھی جانے والی قرآن کتاب ہے. افسوس کی بات یہ ہے قرآن آج کا مولوی شیطانی خناس اس کے ذہن میں پیدا ہو گیا ہے. مولوی کہتا پھرتا ہے کہ قرآن تمہارے بس کی بات نہیں سمجھنا. اللہ سے جنگ کر رہا آج کا مولوی. اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے یاد دہانی کے لیے، تذکیر کے لیے تو آسان کر دیا ہے قرآن کو. ہر بندہ انگریزی سمجھ جائے، مراٹھی سمجھ جائے اور کیرلا سمجھ جائے، قرآن نہ سمجھے، یہ کتنی بڑی بد نصیبی. قرآن میں کہتا ہوں کہیں بھی قرآن کے اندر نہ حدیث کے اندر یہ ہے کہ رمضان مبارک میں اتنا قرآن پڑھا جائے. کہیں بھی کوئی تعداد موجود نہیں کہ 1 پارہ پڑھا جائے، 2 پارہ پڑھا جائے، کتنا پڑھا جائے. فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، سورہ مزمل، جتنا آسانی سے پڑھ سکو اتنا قرآن پڑھ لو. کوئی تمہارے اوپر شریعت نہیں لاگو ہے کہ تمہیں 1 پارہ روز پڑھنا ہے یا تمہیں آدھا پارہ پڑھنا ہے یا اتنے صفحے پڑھنا. جتنا آسانی سے پڑھ سکو، لیکن کم از کم اس کا ترجمہ پڑھو، اس کے معنی مفہوم کو سمجھو. اللہ کی کتاب کس لیے اتری ہے؟ یہ زندگی کا ایک نظام ہے. یہ اللہ کی طرف سے سموِدھان ہے اپنے بندوں کے لیے کہ اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا. اور فرمایا کہ آگے پھر جو ہے وہی مضمون آیا ہے اس کے اندر کہ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اپنے روزوں کی گنتی بعد میں پوری کر لے. یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ تمہارے ساتھ آسانی پیدا کر دے.
اگر اللہ نے یہ آیت نہ رکھی ہوتی کہ چاہے سفر میں ہو چاہے بیمار ہو روزہ رکھنا ہی رکھنا، تو کیا ہوتا؟ آدمی اگر بہت زیادہ بیمار ہو جاتا یا مستقل سفر ہے تو اس کے لیے کیا ہوتا؟ اللہ نے فرمایا کہ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ کا ارادہ ہے تمہارے ساتھ آسانی کرنے کا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایات پر اس کی بڑائیاں بیان کرو، اس کا شکر کرو۔ یعنی رمضان میں سب سے زیادہ اللہ کی حمد و ثنا اور اس کے ساتھ شکر کرنا، اللہ اکبر پڑھنا سب سے زیادہ۔ اور دوسری چیز یہ ہے، فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اچھا، یہ آیت کریمہ اس پورے رکوع کے اندر رمضان کا پورا چیپٹر ہے۔ پورے قرآن حکیم کے اندر رمضان کے مسائل صرف اسی سورہ بقرہ کے اندر ہیں، آیت نمبر 183 سے لے کر اور تقریباً آیت نمبر 187 تک۔ تو اور باقی پورے قرآن کے اندر رمضان کا پورے مسائل نہیں بیان کیا، ایک جگہ اللہ رب العالمین نے، لیکن بیچ میں یہ آیت کریمہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اے رسول میرے بندے سوال کرتے ہیں میرے بارے میں، تو آپ کہہ دیجئے وَإِذَا سَأَلَكَ، جب سوال کریں تو کہہ دیجئے عبادی انی فإنی قریب، میرے بندے جب سوال کریں تو کہہ دیجئے کہ میں بالکل تمہارے قریب ہوں، تم مانگو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعِ اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ رمضان المبارک کا تعلق سب سے زیادہ دعا سے بھی ہے، دعا زیادہ سے زیادہ مانگی جائے۔ میں نے آپ کو یاد ہوگا پچھلے جمعے کے خطبے میں نے وہ حدیثیں بیان کی تھی کہ جو رمضان المبارک میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افطار کے وقت جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں۔ یقیناً ہم لوگوں نے گناہ کر کر کے اپنے رب کو ناراض کیا، بہت سارے گناہ ہمارے اوپر ہیں، لیکن اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ افطار کے وقت جب کوئی اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی گڑگڑاتی ہے، روتا ہے اللہ کے سامنے، اللہ میں بہت گنہگار ہوں، اور ظاہر ہے کہ اسی رب کے حکم سے پورے دن بھر بھوکا اور پیاسا رہا، اپنی خواہشوں کو روکا رہا، اور اب وقت آیا ہے کھانے پینے کا، اس سے پہلے اپنے رب کو راضی کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، اے میرے رب مجھے معاف فرما دے، میری یہ دعا ہے قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا۔ جہنم کے قیدیوں کو چھوڑا جاتا ہے افطار کے ٹائم۔ تو میرے بھائیو، زیادہ ان سب کھانے پینے کی چیزوں کو سجاوٹ کے چکر میں مت پڑو، جتنا آ جائے سامنے آ جائے دعا کرنے میں لگ جاؤ، افطار کے وقت دعا کرنے میں لگ جاؤ۔ اب دعا کے جو ہے کوئی مخصوص الفاظ جو بخاری و مسلم کے اندر صحیح سند کے ساتھ میں، ابو داؤد کے اندر بھی ہیں اور افطار کے بعد کے ہیں، پہلے کے کوئی مخصوص نہیں، ایک دعا ہے، دو جملے، ترمذی شریف کے اندر وہ بھی روایت ضعیف ہے، اللہم لکا صمت وعلی رزقک افطرت۔ بقیہ جتنے جملے اس میں ایڈ کیے جاتے ہیں یہ سب کی سب بدعت ہیں۔ وَبِکَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَکَّلْتُ، پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے جوڑ رکھا ہے۔ یہ بھی اللہم لکا صمت وعلی رزقک افطرت، ترمذی شریف کے اندر یہ دعا ہے، وہ بھی ضعیف ہے، صحیح سند سے ہے نہیں، مخصوص کوئی نہیں۔ آپ یہ ہے کہ دعائیں کرتے رہیں، بسم اللہ کر کے روزہ افطار کریں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو روزہ جہاں سے شروع کیا جاتا ہے، افسوس ہے کہ امت کو آج کے وہ لوگ جنہیں لوگ رہنما سمجھ رہے ہیں، وہ لوگ گائیڈ کرنے کے بجائے، سیدھا راستہ بتانے کے بجائے انہیں اپنی من گھڑن کہانیوں میں الجھا رکھا ہے۔ روزہ شروع بھی نبی کے طریقے کے خلاف ہوتا ہے، افطار بھی نبی کے طریقے کے خلاف ہوتا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ جو ہے ہمارے ملک میں بریلوی حضرات ہیں، انہوں نے اپنے روزے کی نیت الگ بنائی، دیوبندی حضرات نے الگ بنائی، دونوں کی بدعت ہے، نہ یہ ثابت ہے نہ وہ ثابت ہے۔ بریلوی حضرات نے بنایا نویت ان اصوم غد اللہ تعالی من فرض رمضان ھذا۔ اب دیکھیں مسولی وغیرہ سے جو کیلنڈر لکھتے ہیں اس پر یہ دعا لکھی ہوتی۔ دیوبندی حضرات نے جو چھاپی اپنی طرف سے، وہ بصوم غد نویت پتہ نہیں کیا کیا للہ تعالی من شہر رمضان، بہرحال نہ یہ دعا کہیں قرآن حدیث کے اندر موجود ہے نہ وہ دعا موجود ہے، دونوں کی دونوں بدعت ہے۔ اور میں منبر رسول اللہ پر چیلنج کر رہا ہوں اس بات پر، دنیا کا کوئی مفتی، دنیا کا کوئی عالم اگر کسی ضعیف حدیث سے، ضعیف روایت سے بھی ان دعاؤں کو دکھلا دے تو میں منبر رسول سے خطبہ دینا چھوڑ دوں گا۔ میں آن کیمرہ کے سامنے میں اس بات کا چیلنج کر رہا ہوں، کوئی بھی دعا نہیں ثابت۔ نیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یہاں ہاتھ رکھ کے کہا کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔
زبان کا کام نیت نہیں ہے، زبان کا کام ہے سبحان اللہ الحمدللہ قرآن کی آیتیں پڑھنا، زبان کا کام نیت تھوڑے۔ آدمی سحری کے ٹائم اٹھا، اب وہ کھا پی رہا ہے، یہ اس کی نیت ہے۔ اب آپ لوگ گھر سے چل کر مسجد آئے ہیں جمعے کی نماز پڑھنے، گھر سے سوچ کر چلے ہیں کہ ہم جمعے کی نماز پڑھنے آئے ہیں، یہ نیت ہی تو ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، کوئی بھی جملے ثابت نہیں ہے۔ اور کوئی جب بھی میرا جو کیلنڈر چھپا ہوا ہے اس میں مختلف ضروری مسائل میں نے لکھ دیے ہیں، اور اس پر میرا فون نمبر بھی لکھا ہوا ہے، اور سوال کرنے کا ٹائم بھی لکھا ہوا ہے۔ اگر کسی کو کوئی ملے اور یہ بتایا کہ فلاں جگہ، صحیح سند تو چھوڑیے، ضعیف سند کے اعتبار سے بھی یہ لکھا ہو بصوم غد نویتو یا اصوم غد اللہ تعالی، اگر کہیں لکھا ہو تو میرا نمبر اس کیلنڈر پر چھپا، فوراً آپ ہمیں فون کریں اور اس مولوی سے ہمیں بات کرائیں۔ کہاں سے لکھا؟ بالکل امت کو بیوقوف بنایا گیا، اور جو ہے نہ جانے کن کن چیزوں کو لا کر اس میں شامل کیا گیا دین میں۔ فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ میرے بندے جب سوال کریں تو اے رسول کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، مجھ سے مانگو، تم دعا کرو، سوال کرو۔ اور فرمایا کہ جب کوئی پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، لیکن میرے بندوں کو بھی چاہیے کہ مجھ پر ایمان لائیں اور میری راہ اختیار کریں، میری بات کو مانیں۔ کتنے سیدھے سادے انداز میں اللہ تعالیٰ فرمائے۔ اچھا، ایک ابھی 2-3 منٹ وقت ہے، میں ایک ضروری بات عرض کرتا ہوں جو عام طور پر مسلمان دھوکے میں رہ جاتا ہے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اللہ نے حلال کیا ہے رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے بیویوں سے ملنا۔ کب نہیں مل سکتا؟ کب؟ جیسے یہ جو ہے آخر میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اللہ تعالیٰ کھول کھول کر قرآن کے اندر بیان کرتا ہے، یہ باتیں کوئی بے حیائی کی نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا نظام ہے، اس کو بیان کیا قرآن حکیم کے اندر موجود ہے، آپ پڑھ کر تو دیکھیں، پورا سسٹم بیان کیا اللہ رب العالمین نے۔ رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے اپنی بیویوں سے ملنا، لباس لکم وانتم لباس لہن، اس لیے کہ بیوی تمہارا لباس ہے، تم بیوی کا لباس ہو۔ بغیر مرد کے عورت ننگی ہے اور بغیر عورت کے مرد ننگا ہے، اللہ نے دونوں کا عجیب قسم کا جوڑا بنایا، کہا یہ حلال کر دیا گیا۔ جب سے روزہ کھل جائے اور جب تک دوبارہ سحری کا وقت نہ کر لے آدمی، روزے کا وقت، سحری کا وقت ختم نہ ہو جائے، اس وقت تک یہ حلال کر دیا گیا ہے کہ تم اپنی بیویوں سے ملو۔ لیکن روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص ملے، بیوی سے صحبت ازدواجی تعلق قائم کرے، تو اس کے لیے پھر کفارہ ہے مذہب اسلام کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے، کھا پی لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کفارہ نہیں ہوگا۔ یہ بھی ایک مسئلہ غلط لکھا ہوتا ہے کیلنڈروں میں۔ کفارہ صرف یہ ہے کہ روزے کی حالت میں صرف اگر آدمی اپنی بیوی سے تعلق قائم کر لیتا ہے، ایسی صورتحال میں صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک صحابی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کر بیٹھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی غلام ہے جو آزاد کر؟ تو کہا یا رسول اللہ میں غلام تو آزاد کر نہیں سکتا، میں خود ایک مفلس آدمی ہوں۔ کہا پھر 60 روزے رکھ کانٹینیو، اگر بیچ میں ایک بھی چھوٹ جائے تو پھر سے 60 کی گنتی پوری ہے، 60 روزے کانٹینیو۔ کہا یا رسول اللہ یہ 30 یا 29 روزے میں تو یہ حالت ہوئی کہ میں نے بیوی سے تعلق قائم کر لیا، اور 60 روزے میں کیا عالم ہوگا؟ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، 60 مسکینوں کو۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اس حدیث کے تفسیرے میں مفسرین نے پورا لکھا ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں راضی ہو گئے تو دونوں پر 60 مسکینوں کا ہوگا کفارہ، ایک پر نہیں ہے کہ صرف مرد پر ہے یا صرف بیوی پر ہے، دونوں پر 60 مسکین ہے۔ تو کھانا کھلائے، تو اس آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا خود فاقہ ہے، 60 مسکینوں کا کیسے کھانا کھلاؤ؟ دین رحمت ہے اسلام۔ اور پھر رحمت للعالمین کی بارگاہ میں وہ بندہ پہنچا اپنے غلطی کا اعتراف کر کے کہ یا رسول اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں ایک آدمی آتا ہے ایک ٹوکری میں کھجور لے کر، اور کھجور جب سامنے آئی اس نے تحفے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ مرد کہاں ہے جو روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کیا تھا؟ ہاں تو لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، حاضر ہوں۔ کہا ادھر آؤ۔ آیا وہ آدمی اور کہا کہ اسے اٹھاؤ، اس کو لے کر جاؤ اور اس کو غربا اور مسکین میں بانٹ دو، یہی تمہارے روزے کا کفارہ۔ تو اس نے جب اپنے سر پر ٹوکری رکھی
تو کہا فوالذی بیدہ نفسی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس شہر میں مجھ سے زیادہ کوئی غریب ہی نہیں اللہ کے رسول۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اس ادا پر اتنا زیادہ مسکرائے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں نظر آنے لگی اتنی زیادہ۔ اس حدیث پہ، اس روایت پہ ہنسنا سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنس دیا اور اتنا مسکرائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں نظر آ گئی۔ اب کہا لے جا اچھا اپنی بیوی بچوں کو کھلا دے، یہی تیرا کفارہ۔ وہ اٹھ کر چلا گیا۔ تو کفارے کا جو قرآن و سنت کے اندر ذکر ہے وہ صرف اس عمل پر ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے روزے کی حالت میں اور اسے دوا کی ضرورت ہے تو وہ روزہ اپنا توڑ دے تو اس پر کفارہ نہیں، ایک روزے کے بدلے ایک ہی روزہ رکھنا ہے بعد میں جب رمضان المبارک پورے ہو جائیں۔ تو فرمایا کہ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم، تو تختانون انفسکم وعفا عنکم فالآن باشرہن، اللہ نے ایک منظر کو بیان کیا ہے اس آیت کریمہ کے اندر۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ انہوں نے اس وقت جانتے ہو شروع میں کیا تھا کہ آدمی روزہ کھولے اور جب تک کہ سوئے نہ اس وقت تک روزہ کھلا رہتا، اور بعد میں اگر سو جائے آنکھ لگ جائے تو روزہ پھر سے شروع، ابتدائی اسلام میں ایسا تھا۔ اور جب یہ ہوا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کی، حالانکہ کسی کو نہیں بتایا، اپنے سینے میں چھپائے رکھے، اللہ نے اس کیفیت کو اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشرہن، تم جو اپنے سینے میں چھپائے ہوئے ہو، اللہ کی امانتوں میں خیانت کیا ہے، اللہ کو علم ہے، لیکن تمہاری توبہ کو اللہ نے قبول کر لیا ہے، تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اور اس سے پہلے اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی وحل لکم لیلۃ الصیام الرفث، آج سے یہ مسئلہ ختم ہے کہ سونے کے بعد روزہ شروع ہو جائے گا، بلکہ حلال کر دیا گیا ہے کہ جب سے روزہ کھل جائے اور جب تک کہ دوسرا روزہ نہ شروع ہو جائے اس وقت تک تم اپنی بیویوں سے مل سکتے ہیں۔ تو یہ موٹی موٹی باتیں تھیں یہ اس تعلق سے، اور جو ہے بہت اور سارے مسائل ہیں اعتکاف کے انہی آیتوں کے اندر، آئندہ انشاءاللہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا پہلی رات آتی ہے، جیسے ہی چاند نکلتا ہے ویسے ہی رمضان شروع ہو جاتا ہے، وہ پہلی رات ہوتی، تو فرمایا کہ جب پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ سارے شیاطین کو قید کر دو، شرکت شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، بڑے والے شیطان قید کر دیے جاتے ہیں، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور پہلی رات کو ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے نیکی کے کام کرنے والے، اے بھلائی کی طرف بھاگنے والے، آگے آ جا، آگے بڑھ، ہمت کر، اے برائی کرنے والے رک جا، بس کر بس کر، اے برائی کرنے والے توبہ اختیار کر۔ یہ وہ مہینہ شروع ہو چکا ہے اپنی زندگیوں کو بدل دینا۔ میرے بھائیوں، یہ جو ہمارے اوپر آ رہا ہے یہ ایک بہت بڑا اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ ہم گنہگار ہیں، مجرم ہیں، اللہ کے سامنے روئے اور اس مہینے میں اپنی زندگیاں بدلنے کی کوشش کریں۔ نیت کرو انشاءاللہ اب کے رمضان میں اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے، اللہ اس کے رسول کی تابعداری میں اپنی زندگی لانا ہے، اور اللہ کے ہر احکام پر ہم کھڑے اتریں گے۔ اس صورت سے رمضان کو استقبال کیا جائے، ویلکم کیا جائے کہ رمضان المبارک ہمارے اوپر بالکل آنے کو ہے، اور ہم پوری تیاری کریں۔ رات میں تراویح کی نمازوں میں پورے توجہ اور دھیان سے سنیں، اور تراویح عام نمازوں کی طرح بھی پڑھی جائے گی۔ میں نے اپنے کیلنڈر میں لکھ دیا، ایک طرف ہندی لکھا ہے، اردو لکھا ہے، نماز کے بعد کیلنڈر ملیں گے آپ کو، اسی لیے ہندی میں نے کر دیا ہے تاکہ یہ باتیں آسانی۔ نماز اگر تراویح کی نماز عام نمازوں کی طرح نہ پڑھی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دہرانے کا حکم دیا ہے۔ 3 مرتبہ ان صحابیوں کو لوٹانا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھا۔ وہ رکوع سجدے جلدی جلدی کر رہا تھا۔ یہ کوئی الگ سے نماز نہیں ہے، یہ بھی نماز عام نمازوں کی طرح۔ نماز میں قرآن بھی اسی طریقے سے پڑھنا ہے جیسے عام نمازوں میں پڑھنا۔ میں نے کہا تھا اللہ نے فرمایا کہ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جتنا آسانی سے پڑھ سکو اتنا قرآن پڑھ لو۔ کہیں بھی شریعت نہیں لاگو ہے کہ تم کو اتنا پڑھنا ہے اتنا پڑھنا ہے۔ دین میں جو آسانیاں ہیں وہ آسانیاں بیان کی جائیں آپ کے سامنے، جتنا آسانی سے پڑھ سکو اتنا پڑھ لو، جتنے لوگ سننے کے لیے تیار ہوں۔ بہرحال پورے خلوص کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ یہ نماز پڑھی جائے تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جیسے کہ رمضان کے بارے میں فرمایا کہ من کان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه،
کہ جس نے رمضان کا قیام کیا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ اس کے بھی سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور جو رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ اس کے بھی سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ تھا آج کا ضروری خطبہ، آپ حضرات کے سامنے میں ٹرانسلیٹ کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ یا رب العالمین ہم سب کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر، جب موت دیجیے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ یا رب العالمین جو مرنے والے آج دنیا سے جا چکے ہیں، جن کا جنازہ شاید مسجد کے باہر آ چکا ہے، اللہ تعالیٰ اگر ان کے اندر ایمان کا کوئی ذرہ ہو تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو اپنی اور اپنے رسول کی سچی پکی محبت نصیب فرما، اپنی اور اپنے رسول کی سچی پکی اطاعت نصیب فرما، اپنے نبی کی سچی پیروی نصیب فرما، شیطان کی پیروی، شیطان کے فریب سے، لوگوں کے فریب سے امت کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا خاص کرم فرما دیجیے، کرم کی نگاہ سے دیکھ لیجیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، پوری دنیا کی مسجدوں کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کی جائز تمناؤں کو، جائز خواہشوں کو پوری فرما دیجیے، اور رمضان المبارک کی ایک ایک رات کی، ایک ایک دن کی قدر کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، واذکروا اللہ العلی العظیم یذکرکم وادعوہ یستجب لکم، ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعز واجل واتم واعظم واکبر۔